السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین سامعین، اس سے ماقبل میں شہدائے کربلا کے موضوع پر اور میدان کربلا کے واقعات دو پارٹ میں، دو کھنڈوں اور دو حصوں میں بنائے گئے اور اشاعت کیے گئے اور آپ تک پہنچے اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی۔ تیسرا پارٹ کی افتتاح اور آغاز کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہاں تک باتیں آپ تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے قافلے کے ساتھ، جو کہ اہل بیت اور 72 ساتھی تھے، کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور کوفہ والوں نے انہیں بہت سارے خطوط بھیجے تھے، اور چونکہ حسینی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے اور یزید کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کی سلطنت اور اس کی حکومت اور اس کی خلافت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد اور پیغامبر کی شکل میں مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حال احوال کا جائزہ لیں اور دور خلافت کی باتیں کریں، اور یزید کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کے سلسلے میں باتوں لوگوں کو بتائیں۔ چونکہ کئی خطوط آئے تھے، تو مسلم بن عقیل جانے کے بعد لگ بھگ 40,000 لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول اور اہل بیت کے اوپر اور ان کے ہاتھوں بیعت کرنے پر تیار کر دیا تھا اور آمادہ کر دیا تھا، اور سبوں نے بخوشی اسے منظور بھی کیا تھا۔ لیکن جب اس کی خبر شام کا گورنر اور اس وقت کا جو خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے یزید کو یہ بات معلوم ہوئی، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کے کوفہ بھیجا تاکہ یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اور وہاں جو اس طریقے کے جو مسلم بن عقیل ماحول تیار کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور ان کے ہاتھوں بیعت کرنے پر، ان کا جائزہ لیں اور ان کا محاسبہ کریں اور خود مسلم بن عقیل کا محاصرہ کریں۔ تو چونکہ ایک صحابی رسول نعمان ابن بشیر وہاں کے گورنر تھے، اور جب گورنر تھے تو یہ انسیت رکھتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ صحابی رسول تھے، وہ کرنے دیے کہ جس کام سے مسلم بن عقیل آئے ہیں وہ کریں۔ خلافت والی بات حضرت حسین کے پکش میں رکھ رہے ہیں، ان کی طرفداری کر رہے ہیں، کریں۔ تو اس کی بات جب وہاں کے کچھ منافقین نے ابن زیاد اس یزید کے پاس بھیجا، معاف کیجئے گا، یزید کے پاس بھیجا، تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہاں کے جو نعمان ابن بشیر گورنر تھے موجودہ دور کے، جو ان کے کارجکال میں یہ باتیں ہو رہی تھی، تو ان کو معطل کرا دیا۔ چونکہ گورنر کی جو کار شکتی ہوتی ہے اور پاور ہوتا ہے وہ خلیفہ سے کم ہوتا ہے، وہ ایک ریاست کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو نعمان ابن بشیر کو معطل کرا کر کے گورنر بنایا عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا۔ جب وہاں پہنچا تو اپنے چہروں کو، شکل کو ڈھک کر کے عبید اللہ ابن زیاد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہاں کی کیفیت، حال و احوال کو پورے طور سے سمجھا، اور وہاں کے رؤساء اور سردار اور قبیلہ کے جو بڑے بڑے مانند اور چودھری ہوتے تھے ان کو جمع کیا، اور مال و زر کو لوٹایا۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے ایم پی اور ایم ایل اے
اپنے پکش میں ووٹ کرنے کے لیے کیسے پیسوں کو پانی کی طرح روڈوں اور سڑکوں پر بہایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے کوفہ کے اندر پہنچنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جب وہاں جا کر اپنا اظہار خیال کیا تو وہاں کے رؤساء اور سرداروں کو جمع کیا اور پیسوں کو ان کے جیب میں، ان کے پاکٹ میں اور ان کے جھولوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے پکش میں کام کرو، یعنی کہ یزید کے اوپر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا عمل شروع کر دو۔ معلوم یہ ہوئی بات، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یزید نے، معاف کیجئے گا، ابن زیاد نے کچھ لشکر اور فوج کے ساتھ مسلم بن عقیل کا محاصرہ کر کے اس کو شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل کے معرفت جو ایک فوجیں تیار ہوئی تھی، ایک ان کے ماننے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ایک پوری جماعت تیار ہوئی تھی ان اہل بیت پر کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے، ان کو خلیفہ سمجھنے کے لیے 40,000 سے گھٹتے تنہا حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے تھے اور باقی سب پھر گئے اور ابن زیاد کی باتوں کو ماننے لگے، اس گورنر کی بات پر آ گئے، تیار ہو گئے اور یزید کی ہاں بھرنے شروع کر دی کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ ماحول کچھ اور ہو گیا بہت ہی کم وقت میں۔ تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی شہادت کرا دی محاصرہ کر کے، اور پتہ کیا کہ وہ کہاں ہیں، پتہ چلا کہ یہاں پر ہیں، اور کا محاصرہ کیا اس مقام کو اور ان کی شہید کر دیا۔ جب اس کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور اس وقت وہ مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، جب کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے تو کچھ لوگوں نے بتایا جو ان کے بہیخواہ و ہمدرد تھے کہ آل رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ نہ جائیے، آپ کو لوگ بھرم میں رکھ رہا ہے، غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، وہاں تو آپ کے ماننے والے کوئی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے خط دکھایا کہ ہمارے جھولے بھرے ہوئے ہیں، اتنے خطوط انہوں نے ہمارے پکش میں اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کوفہ والوں نے خط لکھا ہے، اور وہ ہمارے والد محترم کے ماننے والے ہیں حضرت علی کے۔ مجھے امید ہے جب ان کی شہادت مسلم بن عقیل کی ملی، اس کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو حضرت حسین غم زدہ ہو گئے اور کہا کہ مکہ سے جو نکلنے کے بعد جو کچھ ساتھی ان کے اور ہو گئے تھے کوفہ جانے والے، ان کو منع کر دیا کہ تم لوگ واپس ہو جاؤ، تم لوگ نہ جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم شہید کر دیے جاؤ۔ مدینہ والوں کو بھی یہ باتیں کہی کہ آپ لوگ بھی واپس ہو جاؤ، موسم گرم ہے، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، ہمارے موافق نہیں ہے۔ ابن زیاد نے ایسی جو ہے چیزیں رچی ہیں، ہمارے لیے سازشیں رچی ہیں، اور آمادہ ہو گیا ہے، یزید کا کام کر رہا ہے اور یزید کا گورنر ہے۔ تو میرے بھائی، مدینہ والے کہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے خاندان اور نسل کا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم کوفہ جائیں گے، لہٰذا اہل بیت، آل رسول کی، اہل بیت کی میں جو عورتیں تھیں وہ ساتھ میں تھیں، اور ان کے 72 صحابہ اور ساتھی حضرت حسین کے ساتھ ہو کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو ہو گئے۔ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ سے ایک لشکر کو بھیجا، جو لشکر کے خود ابن یزید لے کر آیا، اور وہ سپہ سالار، خود ابن یزید سپہ سالار اور فوجی کمانڈر تھا، اور آ کر کے کوفہ کی جگہ پر بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور کہا رک جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کوفہ جا رہا ہوں۔ ارے کوفہ آپ کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے خطوط جھولا بھرے ہوئے ہیں، پورا اس طریقے سے دستاویز وہاں سے آئے ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں، آپ کو نہیں جانا ہے۔ ابن زیاد نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ کسی قیمت پر انہیں چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ کو کوفہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہٹے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنے تو ان کے اندر ایک کیفیت سی جھلک محسوس ہو رہی تھی
اور ان دونوں کے بیچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ اور خود ابن یزید جو 1000 فوج کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور محاصرہ کر کے گھیر کر کے آمنے سامنے بات کر رہا تھا، ان سے 3 چیزوں پر معاہدہ ہوا اور عہد و پیمائش ہوئی. تو حضرت حسین نے کہا یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا پھر کوفہ جانے دو، معاف کیجیے گا کوفہ نہیں، یا تو یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، خود میں آمنے سامنے یزید سے مل کر اپنی باتوں کو رکھوں گا، بات بن جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہے، یا پھر تیسرا عہد و مبادہ اور شرط رکھی حضرت حسین نے خود ابن یزید سے، فوجی لشکر کمانڈر سے، یا تو مسلم کنٹری اور ممالک کے جو سرحد ہیں وہاں پر ہمیں تمام لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ میں وہاں رہ کر زندگی بسر کروں اور ہماری زندگی وہیں تک رہے. خود ابن یزید نے کہا کہ ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ کسی قیمت پر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. اور خود ابن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا کہ اب آپ کی بات میں سن لیا، اب ہماری بات سنیے. آپ کو نہ مدینہ جانا ہے، نہ آپ کو ملک شام جانا ہے یزید کے پاس، اور نہ آپ کو کوفہ جانا ہے. اور اس نے خود ابن یزید نے کہا تھا کہ آپ چلیے کہاں؟ کوفہ کے گورنر کے پاس، ابن زیاد کے پاس، اور چل کر کے اپنی بات کو رکھیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا، ہماری موت اسی جگہ ہو جائے گی، لیکن میں ابن زیاد کے سامنے اور اس کے آمنا سامنا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں کوفہ نہیں جاؤں گا. ہماری موت موجود منظور ہے لیکن ابن زیاد کے پاس ہماری حاضری یہ ہماری منظوری نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں. تو اس بات کو سننے کے بعد خود ابن یزید نے کہا کہ یا تو کوفہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں، تیار نہیں ہیں، اور پھر جو ہے آپ مدینہ آپ کو جانا نہیں ہے، یزید کے پاس آپ کو جانا نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، تو آپ کو کوفہ اور شام، یزید کے پاس اور مدینہ، یہ تینوں جگہ آپ کو نہیں جانا ہے، میں اپنے ساتھ آپ کو لے کر کے چلوں گا. اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا کہ کسی قیمت پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا. اور آپ کو تیسرا آپشن میں دیتا ہوں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ تیسرا راستہ اختیار کیجئے اور آپ وہاں چلے جائیے، اور وہ راستہ ہے کوفہ سے کچھ ہٹ کر کے کربلا کا میدان، وہاں آپ کو جانا ہے. چلے گئے. 2 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 صحابہ کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، جانباز لوگوں کے ساتھ اور اہل بیت خواتین کے ساتھ چلے گئے. اور جانے کے بعد وہاں جب جاتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے. 2 دن رہے. 4 رمضان کو عمر ابن سعد 4000 فوج کو لے کر کے آیا اور گھیر لیا. 1000 فوج خود ابن یزید کی، جو کہ ابن زیاد نے بھیجا تھا ملعون اور شیطان نے. اور 4 محرم کو جب دوسرے محرم کو کربلا کے میدان میں آپ چلے گئے اپنے لشکر کو لے کر، کم تھوڑی سی تعداد کے لوگوں کو، آل رسول کو لے کر کے، اہل بیت کو لے کر کے، تو 4 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ بھیجا. اب ہو گئے کتنے؟ 5000. ایک روایت میں آتی ہے کہ کچھ اور لوگوں کو سپہ سالاری کے شکل میں، کمانڈر کے شکل میں بھیجا. 1000 کی تعداد اور تھی. لگ بھگ کسی کتابوں کے اندر 6000، 6000، کہیں 7000، کہیں 8000 کی فوجیں آئیں اور مل کر گھیر لی میدان کربلا کے اندر. اور تواریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 7 رمضان المبارک کے اندر، 7 رمضان المبارک کے دن سے ابن زیاد کا وہاں سے فرمان جاری ہوا عمر ابن سعد سے کہ اہل بیت اور 72 صحابہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ کو بالکل گھیر لو کربلا کے میدان میں، اور ان پر پانی بند کر دو. جب پانی بند کرنے کا حکم ہوا تو دانہ کہاں سے ملتا؟ 3 دن تک بے دانہ اور پانی کے رہے، 7 محرم سے لے کر کے 10 تک. اور جب 9 محرم میں
کا جو دن آیا وہ المناک دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد سے کہا، جو سب سے بڑے فوجی لشکر تھے، 4000 کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، ابن زیاد مردود نے بھیجا تھا محاصرہ کے لیے، ان سے کہا کہ ایک رات کی، آج 9واں محرم ہے، 9ویں محرم میں، ایک رات کا مجھے مہلت دیجئے، اور اس رات کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں اپنے لوگوں کو جمع کر کے، اہل بیت کو جمع کر کے، اور ان کے لشکروں کے سامنے بھی ایک بھو اور عالی شان خطبہ دیا، اور کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور اہل بیت کو نصیحتیں کی، اور عالم یہ تھا کہ ان کے فوجی لشکر جو حر ابن یزید کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ان کی بات کی، ان کی خطابت کی، اور ان تمام چیزوں کا اثر یہ ہوا کہ حر ابن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ میرے بھائی، نتیجہ یہاں تک نہیں، 10ویں محرم کے صبح فجر کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد، اور یہ المناک غضبناک تاریخ اسلام کا، اور بلکہ پورے دنیا اسلام کے لیے بہت بڑا غمزدہ اور دردناک غضبناک واقعہ پیش آیا، جو تاریخ کے اوراق کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرات سامعین، جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جنگ ظہر تک چلتی رہی۔ عالم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے وقت جب نماز کا وقت ہوا تو آپ پورے طور سے آواز لگائے کہ جنگ روک دو، جنگ روک دو، اس لیے کہ وقت ظہر شروع ہو چکا ہے، اور آپ نے نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی، اجازت مانگی، لیکن کسی نے یہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہاں تو کچھ اور عالم تھا، افراتفری کا ماحول تھا، اضطرار اور بے قراری کا ماحول تھا۔ تو صلاۃ خوف کی شکل میں کچھ صحابہ کو، کچھ ساتھی کو جنگ کے لیے بھیجتے، اور کچھ نمازیں ادا کرتے۔ اس طریقے سے جو نمازیں ادا کر لیے پھر جنگ میں چلے جاتے، اور جو جنگ والے نماز ادا نہیں کیے ہیں وہ یہاں چلے آتے نماز پڑھتے۔ اس طریقے سے پھر پورے طور سے جنگ شروع ہو گئی ظہر کے بعد، اور جنگ کے اندر شباب اور جوش و خروش شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر جاتے ادھر کا کونا صف کا صفایا ہو جاتا، اور تمام کے تمام لوگوں کو کھدیڑ دیتے، جیسے کہ بھیڑ اور بکریوں کو کھدیڑا جاتا ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے جمع مردی اور جمع بازی بخشی تھی حضرت صحابہ کرام کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور صحابہ کرام جو ساتھی تھے، ان کی محبت کا تقاضا دیکھیے کہ جدھر حضرت حسین جاتے ان کو گھیر کر کے ڈھال بن جاتے، اور نیزے اور تلوار اور جو ترکش جو ہوتے ہیں اور تیر کمان جو ان پر پڑتے تھے، ان کے شکلوں پر پڑتے تھے، اور وہ شہید ہوتے تھے، اور حضرت حسین بچتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمبخت نے، مردود نے رخسار مبارک پر تیر چلائی، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہوئی، خبر پھیلی کہ کسی شخص نے، اور سچائی بھی تھی، کہ خیمے میں جا کر کے آگ لگا دی، جہاں کے اہل بیت کے خواتین تھیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچے کو گودی میں لے لیتے ہیں، تو کسی کمبخت نے اس چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، اور بہت ہی جاں بردی، جدھر کے جاتے تھے ویسے ہی ادھر کے لوگوں کو صفایا کرتے تھے، اور ڈٹ کر، جم کر، پورے جواں مردی اور جاں بازی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر تلوار اور تیر چلا۔ اتنی باتیں ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر سے لے کر کے، ظہر سے لے کر کے عصر کے مابین کے بیچ پیاس لگی، تو آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے ندی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک کمبخت نے اس طریقے سے
تیر چلائی کہ آپ کے سر میں وہ تیر جا کر کے چبھ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بھی آپ لڑتے ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میرے محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام شبر ابن ذی الجوشن، جو کہ قادسیہ کے مقام پر، میں تھوڑا سا پھر واپس ہوتا ہوں، قادسیہ کے مقام پر جو عہد و معاہدہ ہو رہا تھا خود ابن یزید سے، تو یہ واقعہ جا کر کے زیاد کو انہوں نے بتایا اور کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ باتیں لوگوں میں پھیلی، اور جو فوجی کمانڈر تھے جیسے عمر ابن سعد، خود ابن زیاد، یہ لوگ جا کر کے ابن زیاد کی باتیں کہیں کہ یہ تو حضرت حسین تیار ہیں۔ قادسیہ کی بات ہوئی وہاں پر خود ابن زیاد سے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے ابن یزید کے بعد جانے کے بعد۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ چلیے اچھی بات ہے، آل رسول کو قتل کرنا کون اچھی بات ہے۔ اور عمر ابن سعد تیار نہیں ہوتے تھے لشکر 4000 لے کر کے کربلا کے میدان میں آنے کے لیے، لیکن ابن زیاد نے دھمکایا اور تشدد کے ساتھ پیش آیا کہ اگر تم نہیں جاتے ہو تو تمہاری سلطنت اور تمہاری حکومت اور تمہاری فوجی اور کمانڈار جو ہے سپہ سالاری کو میں ختم کر دوں گا اور تمہیں برباد کر دوں گا۔ مجبوری تیار ہوئے تھے عمر بن سعد 5000 کے فوج کے ساتھ، جو 4000 فوج کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ تو ابن زیاد کو بہکانے والا شخص جو تھا وہ مردود اور ملعون شبر ابن ذی الجوشن، اس نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ واپس ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بات بن جائے، پھر حضرت حسین جب مدینہ چلے جائیں گے تو آپ کی سلطنت کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچیں گے، اس لیے کسی قیمت پر حضرت حسین کو مدینہ واپس نہ ہونے دیں۔ تو پھر ابن زیاد نے مردود ملعون شبر ابن ذی الجوشن سے پوچھا کہ آخر کیا کیا جائے، آپ ہی بتائیے۔ تو اس نے بتایا، اس مردود نے، کہ آپ اپنے دربار میں بلائیے یا پھر کہیے کہ میدان میں چلے مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہی بات ہوئی بھی۔ یعنی وہاں سے جو ہے ابن زیاد جو ہے کوفہ سے بھیجا عمر ابن سعد کے پاس کربلا کے میدان میں کہ ان کو یہ دستاویز جو رقعہ ہے، یہ خط ہے جو ہم نے بھیجا ہے، ان کو سنائیے۔ کن کو سنائیے؟ حضرت حسین کو۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ کسی قیمت پر ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے، سر خم نہیں کریں گے، مریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ عمر ابن سعد کو صاف لفظوں میں انہوں نے فرما دی حضرت حسین نے۔ تو یہ جنگیں شروع ہوتی رہی، عصر کے مابین ظہر سے عصر تک جنگ چل رہی ہے۔ حضرت حسین میدان صاف کرتے اور بھاگتے ان کے مقابلہ کرنے والے، تو شبر ابن ذی الجوشن اس ملعون نے جوش دلایا تمام لوگوں کو کہ پکڑو، مارو، حضرت حسین کو شہید کرو۔ تو کچھ رک جاتے، کچھ محبت کی وجہ سے بھی، آل رسول کی وجہ سے بھی، اور ایک بار تو کہا کہ ہمت کرو، آگے بڑھو، سب ایک ساتھ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے کر کے شبر ابن ذی الجوشن نے آگے بڑھایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائی، کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بات آتی ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک اور پارٹ بناؤں، اس ویڈیو کا ایک اور پارٹ بناؤں جو یہ طویل ہونے سے بچے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ دیجئے اجازت، بس کچھ ہی وقت میں پھر میں چوتھا ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اب مجھے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔